اور ان کو جتلائی ہیں کہ تم نے یہ جو ہے نا ناشکریاں اور نافرمانیاں کی ہیں، اور تمہیں اس وجہ سے جو ہے تمہاری منصب سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر۔ آیت نمبر 124 سے 136 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں، قربانیوں اور امتحانوں میں ہم نے آزمایا، وہ ان سب میں پورا اترا اور کامیاب ہوا، تو ہم نے اسے تمام انسانیت میں فضیلت دے کر پیشوا اور امام بنا دیا۔ اور اس سلسلے میں اللہ نے مندرجہ ذیل باتوں کو بھی ذکر کیا ہے، جو کہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 3 سے 4 باتیں ہیں ایسی جو اللہ تعالیٰ نے اس حصے میں فرمائی ہیں۔ اولاد کی فضیلت، کعبے کی مرکزیت، جناب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل السلام کے لیے، مسلمان قوم کے لیے اور آخری رسول کے ظہور کے لیے دعا، اور راہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ اولاد کی فضیلت، یعنی اپنی اولاد کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کی خواہش ہے کہ انہیں بھی دنیا کی پیشوائی اور فضیلت ملے، تو اللہ نے جواب دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول تو فرمائی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی۔ ظاہر بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو اولاد کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جو دعا کی، مگر جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں، یعنی اب تم ظالم ہو گئے ہو بنی اسرائیل والوں، تم نے اب بدعہدی کرنا شروع کر دی، میری آیات کو جو ہے میرے کلام میں تحریف کرنا شروع کر دی، اور روز جزا سے بھی جو ہے وہ روز سزا کو بھی جو ہے وہ جھٹلانے لگ گئے۔ بہت ساری ایسی ناشکریاں جو ابھی ہم نے اوپر بیان کی ہیں وہ کرنے لگ گئے، تو اب تم ظالم ہو گئے اور میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ دوسری بات آتی ہے کعبے کی مرکزیت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کعبے کو مرکز امن قرار دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس گھر کا طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاکیزہ جگہ بنا لو، یعنی کعبے کو جو ہے یہ طواف کے لیے، رکوع اور سجدے کے لیے جگہ بنا لو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر بیت اللہ کی دیوار اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا لے، خود انہی کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب تھا۔ پھر فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بھی لوگ دین حنیف میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار تھے، وہ راہ راست پر تھے۔ پھر ظاہر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اپنی دعوت دی، نبوت کا اعلان کیا، تو اب تمام وہ لوگ، تمام عالم انسان جو ہیں وہ، اور جن و انس جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر لبیک کہیں اور اسے قبول فرمائیں۔ آخری بات جو اس سپارے میں کی گئی ہے، اللہ کی بندگی کا رنگ اختیار کرنے کی بات کی ہے۔ اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ سب رنگوں سے بہتر ہے اور اچھا ہے، اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی بندگی، پرستش اور اطاعت بجا لاؤ۔ اللہ کی بندگی اختیار کرنا ہی قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ ہے، اور یہ دعوت تمام بنی انسان کے لیے ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ پہلا سپارہ جو ہے آج ہم نے مکمل کیا ہے، اور کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ ہم نے رکھا تھا 10 منٹ کا ٹائم، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور 10 منٹ کے اندر بیان نہیں ہو سکا، تو کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس کے سے اور کم وقت میں ہم دوسرے سپارے کو بھی مکمل کر سکیں۔ تو آپ کو یہ ویڈیو، آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا تو آپ بالکل اس سے لائک کیجئے گا، اس کو شیئر کیجئے گا، اور اپنے دوستوں اور اپنے احباب میں اس کو شیئر کیجئے، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.